شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کے عقیدے میں یہ موجود ہے، اور لیکن ان کے عقیدے میں یا علی مدد تو موجود ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی شرک ہے۔ اگر وہ یا علی مدد یا حسین مدد کے قائل نہیں ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ تو یا علی مدد کہنے کا مطلب نعوذ باللہ ان کو خدا بنانا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ نے اللہ کا جو شریک ہے وہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کو بنا دیا یا سیدنا حسین کو بنا دیا، تو اس سے بڑا اور شرک کیا تو ہوگا؟ مولا علی مشکل کشا نہیں ہے؟ مولا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہ کر لیتے؟ ان کا سارا خاندان جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، گئے تھے مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ آپ کے کیا لگتے ہیں کہ آپ کی مشکل کشائی علامہ کرنے صاحب پاکستان آ جائیں گے؟ آپ نے کبھی نعرہ حیدری یا علی لگایا ہے؟ نعرہ حیدری غلط ہے بھائی، نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے، نعرہ صدیقی اللہ اکبر ہے، نعرہ فاروقی اللہ اکبر ہے، نعرہ عثمانی اللہ اکبر ہے، نعرہ حسینی بھی اللہ اکبر ہے۔ کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ حسینی یا علی مدد نہیں کہا۔ نہج البلاغہ کو پڑھ لیجئے، وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی اولاد کو بھی اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ تو عقیدہ توحید کے تو یہ جو بڑے پلر تھے، تھم تھے۔ نعرہ حیدری یا علی جو لوگ لگاتے ہیں، اس نعرہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی یہ نظر نعرہ میں؟ شرکیہ نعرہ ہے بھائی۔ تیری نعرہ حیدری یا اللہ ہے، نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے جو صحابہ کرام لگاتے تھے۔ اچھا، میں تو کبھی ویسے نعرہ حیدری یا علی لگاؤں نا، مجھے جسم میں طاقت محسوس تو ہوتی پھر ہے۔ آپ اپنے ایمان کا ذرا چیک اینڈ بیلنس کیجئے گا۔ کس طرح چیک بیلنس کروں؟ کہ آپ نے یا علی مدد کہا تو یہ مدد تو اللہ نے کرنی تھی۔ آپ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو آپ مانگ رہے ہیں سیدنا علی سے، تو اور شرک کس چیز کو کہیں گے؟ علامہ صاحب چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ بتائیں۔ چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریے، قرآن کو پڑھیے کہ قرآن نے مدد کا طریقہ کیا بتایا۔ قرآن میں کہا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ قرآن مجید میں نہیں ہے، آپ کو کیا پتا میری یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ہے یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں ہوگا؟ ہاں حدیث میں ہے۔ تو آپ کو کیا پتا میری نیت اندر سے کیا ہے؟ تو بھائی نیت چھوڑ، مجھے آپ کے الفاظ کا پتا چل رہا ہے کہ آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو یا علی مدد کہنا تو جائز ہی نہیں ہوگا، یا اللہ مدد کہنا جائز ہے نا۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ یا اللہ۔ علامہ صاحب اگر ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہو، کوئی کرسچن ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو، صرف خدا کو پتا ہوگا نا، آپ کو ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، آپ نے اس کو چیک نہیں کیا، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مان لیں گے وہ مسلمان ہے؟ میں مان لوں گا، مان لیں گے نا مسلمان ہے، کیونکہ آپ نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا۔ میں مان لوں گا، بالکل مانوں گا۔ تو آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور غیر مسلمان ہے، صرف اس کو ایک مسلک کے اوپر پریکٹس کرتا دیکھ کے؟ صرف ایک مسلک کے اوپر نہیں، کوئی بھی شخص جو یا علی مدد کہے، یہاں تک کہ یا ابو بکر مدد کہہ دینا یا عمر مدد کہہ دے، تب بھی وہ مشرک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میری محبت ہے، ان کے بغیر میرا دین پورا نہیں ہو سکتا۔ حسین میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں اللہ کی توحید کی بات آئے گی، کسی کی کوئی محبت جو ہے اس کے مقابلہ میں آڑے نہیں آ سکتی۔ یا عمر مدد بھی کہہ دینا، یا عمر مدد، تب بھی وہ مشرک ہے، یا محمد مدد بھی کہہ دے تب بھی وہ مشرک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں، غلطیاں ہوں گی میرے اندر، خامیاں ہوں گی۔ یہ جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ یہ ٹوپی میرے خیال میں اونٹ کی، اس کی بھیڑ کے، یہ بنی ہوئی ہے بکری کے اس بچے کی کھال کی جو ماں کے پیٹ میں مرا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور ہماری سنت امامہ باندھنے کی ہے، یہ والی ٹوپیاں پہننے کی نہیں ہے، اس کو جنا کیپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اینیمل رائٹس آپ کی نظر میں کوئی ہیں یا بس آپ لوگوں کو مسلم اور نان مسلم ہی قرار دیتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ میں نے کوئی جانور مارا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے بنائی نہیں ہے، بازار میں ملتی ہے، میں نے خریدی ہے۔ تیسری اہم بات، ایک حضرت صاحب نے بھی میرے متعلق کہا، یہیں پر میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ جو ہے یہ نماز کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ریبٹل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سامنے بیٹھا ہوا شخص کہہ دے کہ آپ نے یہ جناح کیپ پہنی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ جناح کیپ جو نہیں پہنے گا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو میں نے کبھی دین کہا ہی نہیں ہے، کلیم ہی نہیں کیا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کلیم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض نہیں بنتا، مجھے میرے دین نے اختیار دیا کہ میں لباس پہنوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وسیلے کے بارے میں اور درباروں پہ حاضری دینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وسیلہ جو ہے اس کی بہت ساری جائز صورتیں بھی ہیں اور ناجائز حرام صورتیں بھی ہیں، اور دربار جو ہے اس کا کنسپٹ کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، دربار کا وجود ہی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ اسلام میں پکی قبر بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ تو دربار بنا رہے ہیں نا، دربار صرف ایک ہے جو بیت اللہ ہے۔ علامہ صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ میرا تعلق اچ شریف سے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنے دربار، آپ بھی بہاولپور کے ہیں، اس کے باوجود کہ میں درباروں پر پڑھا ہوں، وہیں پر پلا بڑھا ہوں، وہیں پر پڑھا ہوں، لیکن جب بات آئے گی اللہ کی توحید کی تو وہ بات بالکل واضح ہوگی
کہ دربار مطلب صرف اگر اللہ کا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا نہیں، ہے۔ آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے دربار بنا لیا ہے تو اس نے اس قبر کو اللہ بنا لیا، نعوذ باللہ؟ اچھا دربار بنا کیوں لیا؟ مسلمان نے تو بنایا کیوں بھائی؟ رسول نے تو کہا لا یار تجسسوا کسی کو القبر، تکریم دینے کے لیے، اللہ عزت کے دینے رسول کے صلی اللہ لیے. علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کو پکا ہی نہ کرو اور اس کے اوپر کوئی بنیاد نہ بناؤ، اس کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھو. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں، کہیں گے تو اصل عربی اور اس کا ٹیکسٹ بھی دے دوں گا آپ کے سامنے. اسلام میں کوئی ایک حدیث بھی، میں حالانکہ صحیح حدیث کو ماننے کا قائل ہوں، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ قبر کو پختہ کیا جائے. مزار بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین کو جنت کا سردار سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل میرا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن کو بھی مانتا ہوں، حسین کو بھی مانتا ہوں کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو کتنی جنتیں ہوں گی؟ جنتیں تو اللہ تعالیٰ نے 100 درجے اس کے بنائے ہیں. نہیں درجے تو کئی ہو سکتے ہیں نا. جنت تو ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. جنت ایک ہی ہے. جنت کے سردار کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سوار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سنن ترمذی کی حدیث ہے، جنت رسول میں اللہ بوڑھا صلی بھی اللہ علیہ ہوگا وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور حضرت فاطمہ کیا ہوں گی؟ وہ عورتوں کی ہے بھائی. اچھا اور مردوں کے متعلق بھی آ جائیے نا، جو بوڑھے ہیں ہاں میں پوچھنا وہی وہ پوچھنا ابو تھا. بکر و عمر ہیں رضوان اللہ علیہ اس کا اجمعین. ریفرنس دیں کوئی. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جنت میں تو کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا. جو دنیا میں فوت ہو کے گیا وہاں پر تو بھائی بچے بھی ہوں گے، اور جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہو گیا اس کے سردار وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا. حدیث میں ہے نا، جہاں پر سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں وہاں سیدہ کہول و اہل الجنہ بھی تو آیا نا، کہ بوڑھوں کے سردار جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ میں نے حدیث پہلے نہیں سنی تھی. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، میں آپ کو عبارت ٹیکس کر دیتا ہوں. مجھے ضرور کیجیے گا ٹیکس. اچھا یہ بتائیں قاری صاحب، کبھی آپ کو محبت ہوئی ہے کسی لڑکی سے؟ میری بیوی ہے، اس سے محبت ہے. میری بیٹی ہے، مجھے اس سے محبت ہے. میری ماں وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، اس سے محبت تھی. تو کبھی آپ کو یہ آپ ماشاءاللہ لٹریری آدمی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو کبھی ان کے کریکٹر پڑھتے ہوئے اہل بیت کے آپ کو حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے، مولا علی سے کوئی محبت فیل ہوئی ہو؟ بہت زیادہ. فیل نہیں ہوتی، نظر آتی ہے. میں کئی دفعہ ان کو پڑھتے ہوئے روتا ہوں. اس پہ میرا اللہ گواہ ہے. میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن بات میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو کیمرے کے بغیر بھی مجھے جانتا ہے نا. مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے، سیدنا علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے. آج کل کی بات ہے، میری بیٹی ہے، اس وقت اس کی 7 سال عمر ہوگی، ہبا قیوم اس کا نام ہے. میرے پاس ایسے ہی آ گئی، کہتی ہے بابا میں ایک بات بڑا سوچتی ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا، میں نے پڑھنے کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہتی ہے بابا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ 8 سال کی بچی نہیں ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، میں آپ کے دور میں پیدا ہونا چاہتی تھی. یہ گھر میں تربیت ہے، یہ محبت ہے نا. الحمدللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو ورثے میں دے کے جا رہے ہیں.